السوال الثامن والتاسع والعاشر، 8واں، 9واں اور 10واں سوال۔ هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمة الاربعة في جميع الاصول والفروع؟ کیا تقلید کرنا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تمام اصول اور فروع کے اندر کسی کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک، ایک سوال۔ نمبر 2، وعلی تقدیر صحت، اگر تمہارے نزدیک تقلید کرنا صحیح ہے تو پھر حل ہوا مستحب ام واجب، یہ مستحب ہے یا واجب؟ 2 سوال۔ ومن تقلدون من الائمة فروعا و اصولا، تم فروع اور اصول میں کس امام کی تقلید کرتے ہو؟ کتنے سوال ہو گئے؟ پہلی بات یہ ہے کسی عام شخص کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک، اگر جائز ہے تو بتاؤ یہ مستحب ہے یا واجب؟ 2، نمبر 3، تم کس کی تقلید کرتے ہو اصول اور فروع میں؟ لا بد للرجل فی ھذا الزمان، جواب آ رہا ہے۔ 3 سوال ہو گئے۔ لا بد للرجل فی ھذا الزمان، ضروری ہے عام آدمی کے لیے اس زمانے کے اندر ان یقلد احدا من الائمة الاربعۃ، کہ وہ تقلید کرے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک بات ہو گئی، پہلا سوال کا جواب ہو گیا۔ کیا ہمارے نزدیک تقلید کرنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ تقلید کرنا کیا ہے بھائی؟ عامی آدمی کے لیے۔ کس کے لیے بھی؟ ایک آدمی خود جو ہے فقیہ مجتہد ہے تو پھر اس کو پر کوئی ضروری، یہ ایک عامی آدمی کے لیے ہے۔ بل یجب، بلکہ یہ تو واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ مستحب ہے یا واجب، تو ہم نے کہا بل یجب، واجب ہے یہ۔ کیوں واجب ہے؟ اب آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَثِيرًا، اس لیے کہ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، أَنَّ مَآلُ تَرْكِ تَقْلِيدِ الْأَئِمَّةِ، کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کی، جو تقلید نہیں کرتے، جو ائمہ کی تقلید کی کو ترک کر دیتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مآل یعنی اس کا پھر آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَإِتْبَاعُ رَأْيِ نَفْسِهِ۔ ترجمہ دوبارہ دیکھو۔ فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَثِيرًا، کہ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، أَنَّ مَآلَ تَرْكِ تَقْلِيدِ الْأَئِمَّةِ، ائمہ کی تقلید کو ترک کرنے کی وجہ سے اور اپنی نفس کی رائے کی اتباع کرنے کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، السقوط فی حفرۃ الالحاد، کہ وہ گر جاتا ہے الحاد اور زندقہ کے گڑھے کے اندر۔ جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے اور اپنی نفس اور خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم اپنی مانتے ہیں بس، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آدمی یا تو ملحد ہو جاتا ہے یا زندیق ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ ہے اس کی دلیل۔ اعاذنا اللہ منہا ولاجل ذلک نحن ومشائخنا۔ اب 2 سوالوں کے جواب تو ہو چکے ہیں۔ تیسرا سوال کہ تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ اسی وجہ سے ہم اور ہمارے مشائخ تقلید کرتے تھے اصول اور فروع میں کس کی؟ امام المسلمین ابی حنیفہ، امام مسلمین ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ٹھیک ہے، اماتنا اللہ علیہ، اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر جو ہے موت دے، وحشرنا فی زمرتہ، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی جماعت کے اندر اٹھائے۔ اور ہمارے مشائخ کی اس بارے کے اندر کئی تصانیف ہیں جو شائع بھی ہو چکی ہیں اور لوگوں میں موجود بھی ہیں۔ تو یہ 3 سوال تھے اور تینوں کے جواب آ گئے۔ پہلا سوال، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا درست ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر درست ہے تو مستحب یا واجب؟ نمبر 3، تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ تو تینوں کا جواب آ گیا۔ ہمارے نزدیک تقلید کرنا کیا ہے؟ عامی آدمی کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہے۔ نمبر 3، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اصول اور فروع کے اندر۔ ایک بات سمجھ لو پھر اس کے بعد چلے جانا آپ۔ بے شروع کے اندر کتاب کے اندر آپ نے پڑھا تھا، پہلا سوال جب آیا تھا اس کے اندر ہم نے بطور تمہید کے چند باتیں ذکر کی تھیں۔ ایک بات یہ کی تھی کہ ہم اصول میں امام ابو منصور ماتوریدی کے، امام حسن اشعری کی، ٹھیک ہے، اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کس میں بھائی؟ اصول میں۔ اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ اصول اور فروع میں ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو دونوں باتوں میں آپ کی تعارض ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، تو جواب یہ ہے یہ بظاہر تعارض ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہاں پر جب ہم نے کہا تھا کہ اصول میں ہم تقلید کرتے ہیں تو اصول بمعنی کیا تھا بھائی؟ عقائد. اصول بمعنی کیا تھا بھائی؟ عقائد. ٹھیک ہے بھائی. اور وہاں کہا کہ فروع میں ہم تقلید کرتے ہیں یعنی اجتہادی مسائل کے اندر کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اب یہاں پر جب کہہ رہے ہیں نا اصول اور فروع دونوں میں، تو یہاں پر اصول سے مراد اجتہادی مسائل کا جو قواعد ہیں، اجتہادی مسائل کو اخذ کرنے کے جو قواعد ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر اصول سے. عقائد مراد نہیں ہے. اور فروع سے مراد وہ جو مستنبط یعنی جو مسائل ہیں وہ مراد ہیں، یعنی اس مستنبط مسائل اور ان کے جو قواعد ہیں ان میں ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. تو اب دونوں میں تعارض نہیں ہوا. سمجھ کے بات کو. اب دو باتیں لکھ لو اپنے پاس، یہ آپ نے، میں آپ کے ذمہ کام لگا رہا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے کام. نمبر 1، تقلید کی تعریف. میں بھی پڑھا سکتا تھا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کام لے لوں. ٹھیک ہے. نمبر 2، تقلید کا ثبوت قرآن سے تقلید کا ثبوت یعنی اس کے اندر آپ قرآن، حدیث اور مفسرین کے اقوال، ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ کم از کم 5 ذکر کرو. کتنے 5. کتابیں موجود ہیں یہاں پر، سب کچھ نکل آئے گا آپ کے لیے. قرآن، حدیث، مفسرین، ائمہ کے اقوال جو بھی آپ کو مل جائیں، 5 ہر ایک کے اپنے ترتیب کے ساتھ. قرآن پاک کی آیات لے لو آپ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس طریقے سے آیات جتنی بھی ہیں کم از کم 5 آیات آپ کو لکھ لی ہیں، آپ نے دکھانی ہے. 2 باتیں ہو گئیں. نمبر 3، تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی؟ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی؟ اور حکم تو آپ نے ابھی جیسے پڑھ بھی لیا. تقلید کرنا عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. آخر میں لکھ دو تقلید کا حکم. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4. یہ باتیں آپ نے ایک کاغذ صاف لے لینا ہے، وہ ورق جو رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے بھائی. اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے ایک عنوان جیسے ہوتا ہے مارکر سے لکھ کر، جیسے ہم اس کا پیپر دیتے ہیں، امتحانوں میں پیپر دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے ان کو لکھ کر میرے کو دکھانا ہے. یہاں پہ آپ اپنے طور پر، وہ اپنے طور پر، ایک دوسرے کی نقل نہیں کرنی. سمجھ رہے بات کو؟ جی. اپنے انداز میں لکھو جیسے بھی آپ لکھ سکتے ہو.